آپ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، آپ کی زندگی کو سنتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کی زندگی سے درس عبرت حاصل کرے، اور آپ نے جس طرح اپنی زندگی جی کر دنیا میں دکھایا ہے اسی طرح اپنی زندگی کو ان کا چاہنے والا، ان کے ماننے والا کوشش کرے، تاکہ وہ بھی سرکار خواجہ غریب نواز علی رحمت رضوان کا سچا پکا عاشق بن جائے، سچا پکا چاہنے والا، ماننے والا بن جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان بغداد سے بلخ، بدخشاں، ہرات اور سبزوار تشریف لے گئے۔ بلخ میں آپ نے حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں قیام کیا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کی یہ عادت تھی، یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر کے دوران اپنے پاس تیر، کمان، نمک دان اور طباخ ساتھ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ کسی پرندے کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے، اور اس سفر میں آپ کو بھوک لگ گئی تھی، بھوک کی شدت سے آپ شکار کی تلاش میں نکلے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ نے شکار کیا، اور پھر شکار کو ذبح کر کے اپنے خادم کے حوالے کر دیا، اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان جس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ جس جگہ مقیم تھے، اور آپ حالت نماز میں مشغول تھے، تو آپ کا خادم گوشت بھون رہا تھا، تو قریب ہی ایک مشہور فلسفہ رہتا تھا جہاں اس کا قائم کیا ہوا مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسے میں دور دراز سے طالب علم آتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ اس فلسفہ کا نام ضیاء الدین تھا۔ جب سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نماز میں مشغول تھے اور آپ کا خادم گوشت بھون رہا تھا، تو ضیاء الدین وہاں سے گزرا اور آپ کو نماز کی حالت میں دیکھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو خادم سے پوچھا کہ تم کس کے لیے کباب تیار کر رہے ہو؟ یہ کون بزرگ ہے جو نماز میں مشغول ہے؟ خادم نے ضیاء الدین فلسفہ کی بات سنی تو کہا کہ یہ میرے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان ہے۔ ضیاء الدین فلسفہ یہ جو اولیاء صالحین کا منکر تھا، یہ اولیاء صالحین کے مزارات اور ان کی بارگاہ میں جانے سے لوگوں کو روکتا تھا، اور جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا تو یہ مذاق اڑاتا تھا۔ اسے اللہ والے دیکھتے تھے تو انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی اگر اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑائے تو کسی انسان کو اچھا نہ لگے گا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کا ایک وقت آتا ہے، جب تک اس کا وقت نہ آئے اس کی لاکھ اصلاح کی جائے وہ اصلاح کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے نماز سے فارغ ہو کر ضیاء الدین فلسفہ پر ایک نظر ڈالی تو وہ بےتاب ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اس پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ضیاء الدین فلسفہ کی آنکھیں کھلی تو اس کے قسمت کا ستارہ بدل چکا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے اس کی حالت دیکھی اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنا دست شفقت پھیرا۔ وہ آپ کا شیدائی بن گیا، تو وہ آپ کا غلام بن گیا، اور وہ اس کے بعد سے نہ ہی بزرگوں کی کبھی توہین کرتا، نہ ہی کبھی اولیاء صالحین کے مجلس کا مذاق اڑاتا، یعنی وہ باادب ہو گیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے ضیاء الدین فلسفہ کی اصلاح کی، اور اس دوران وہ آپ کی خدمت کرتا رہا۔ آپ کی خدمت کے سبب اس کے عقل کے تمام تالے جو بند ہو گئے تھے وہ تمام تالے کھل گئے، اور وہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کے حلقہ میں آتا اور ذکر و اذکار کرتے رہتا۔ جب یہ خبر اہل شہر کو معلوم ہوئی تو لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، اور ضیاء الدین فلسفہ کی حالت بدل گئی تھی اور وہ اپنا سارا وقت عبادت و ریاضت میں گزارنے لگا تھا۔
سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے اسے ظاہر اور باطن کے علم دی اور کچھ تبرک اسے تحفے میں عطا کیا۔ یقین جانیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، ان کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ جہاں جاتے ہیں، وہ جہاں اٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، تو وہ اپنے ذات کے فائدے کے لیے وہاں نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ وہاں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اللہ رب العزت سے قریب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں اور یہ در بدر بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں، کبھی وہاں جاتے ہیں، کبھی شہر میں جاتے ہیں، کبھی نگر میں جاتے ہیں، کبھی قریہ میں جاتے ہیں، ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا تو کوئی مسکن ہی نہیں ہے۔ در حقیقت میں اگر کوئی اس طرح کی اللہ کے ولی ہمیں مل جائے، ہمیں دکھے، تو ہم مذاق نہ اڑائیں، اسی لیے کہ اللہ کے ولی کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزرتی ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں سے توبہ کر کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بن جائے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں جب تک رہے نیک بن کر رہے، وہ یہی چاہتے ہیں لوگ دنیا میں جب تک رہے تو اللہ رب العزت کی خوب ذکر و اذکار اور عبادت کرتے رہے، تاکہ اللہ رب العزت اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ اللہ کے ولیوں نے جو زندگی میں جو افعال کیا ہے، جو اقوال ارشاد فرمایا ہے، پابندی سے اس پر عمل کرے، اور خود بھی اولاً عمل کرے، اس کے بعد دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دے، تاکہ وہ بھی عمل کر کے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے موافق گزارے۔ اسی میں اللہ کے ولیوں کی زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت الرضوان بلخ میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ سمرقند کے جانب تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت ابولیس سمرقندی علی رحمت الرضوان کے مکان کے قریب ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی۔ ایک شخص قبلہ کے جانب بحث کر رہا تھا، قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، یعنی وہ مشکوک ہو گیا تھا، اور وہاں کے لوگ بھی اس کشمکش میں تھے کہ آخر قبلہ کس طرف ہے، اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت الرضوان نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہ تھے۔ تو سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے قبلے کے جانب منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ سامنے دیکھو، تم لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو سارے لوگوں نے سامنے دیکھا اور کہا خدا کی قسم مجھے بیت اللہ نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم مجھے کعبہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ جلدی کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ اپنے سے مسئلے حل کر سکتے ہیں، کیا ان لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو بآسانی سے حل کر لے۔ اگر وہ لوگ اپنے مسئلے کو بآسانی سے حل نہیں کر سکتے ہیں، تب اللہ کے ولی اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہیں، تب اللہ کے ولی لوگوں کو اپنی کرامت دکھاتے ہیں، ورنہ ہرگز اللہ کے ولی بلا ضرورت کسی کرامت کا اظہار ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے کرامت شرط ہے، اگر وہ کرامت نہ دکھائے تو وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شیطانی فکر ہے نا۔ وہ لوگ جو علم سے دور ہیں، جن کا تعلق علماء کرام، مفتیان اعظام، پیران اعظام سے دور ہے، وہی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یا نہیں تو جن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہ ہو، جو دنیا میں ایسا رہتا ہو کہ دن رات وہ گناہوں میں ملبس ہو، وہ لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ کسی بھی کتاب میں یہ مذکور نہیں ہے کہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرامت دکھا۔ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ کسی میں مذکور نہیں ہے، الا بالضرورہ، مگر جب ضرورت ہو تب ولی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کرامت لوگوں کو دکھائیں۔ اس لیے اپنے ذہن پر یہ بات محفوظ کر لیں کہ ولی کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے۔ بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہیں
جو دنیا میں رہیں اور ان کا وصال ہو گیا ان کی کوئی کرامت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ولی ہیں جنہوں نے خوب کرامت دکھائی ابتدا سے لے کر انتہا تک، اور اپنے وصال ہونے کے بعد بھی ان کے آستانے سے کرامت جاری اور ساری ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیض کو، اپنے کرم کو اپنے مریدوں پر اپنے وصال ہونے سے قبل بھی تقسیم کرتے ہیں اور اپنے وصال ہونے کے بعد بھی وہ تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمۃ رضوان بلخ سے بدخشاں پہنچے۔ بدخشاں میں حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمۃ رضوان کی اولاد میں سے ایک بزرگ رہتے تھے جن کی عمر 140 سال تھی اور ان کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان نے ان سے ملاقات کی اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ایک پیر کٹے ہوئے ہیں؟ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن کسی دنیاوی ضرورت سے باہر نکلا اور جیسے ہی میں نے اپنے پاؤں کو اپنے حجرے سے باہر کیا تو غیب سے آواز آئی، اے بندہ خدا، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ رب العزت کا نیک بندہ ہے، پھر تیرے دل میں دنیا کی محبت آ رہی ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی میرا دل بے قرار ہو گیا اور اسی وقت میں نے اپنے پاؤں کو کاٹ کے باہر پھینک دیا، اور تب سے میں آج تک یہاں اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوں، دن رات مجاہدہ کرتا رہتا ہوں، دن رات ذکر و اذکار کرتا رہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان کو اس واقعہ سن کر آپ کافی متاثر ہوئے اور اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان بدخشاں سے ہرات تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر حاضری دی اور رات بھر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس مزار شریف میں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتے رہتی تھی، اس لیے آپ نے وہاں با ادب ہو کر خوب ذکر و اذکار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آپ جب ذکر و اذکار کرتے تھے بے ادب ہو کر کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ ذکر و اذکار کرتے با ادب ہو کر ذکر و اذکار کرتے، اور یہی سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے۔ اب بھی کوئی اللہ کے نیک ولی جب ذکر و اذکار کرتے ہیں، جب مجاہدہ کرتے ہیں تو با ادب ہو کر ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمۃ رضوان نے کچھ عرصہ وہاں مجاہدہ کیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو جب یہ پتا چلا کہ ایک اللہ کے ولی یہاں پر جلوہ فرما ہے، جلوہ نما ہے، تو لوگ فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے وہاں آنے لگے اور آپ سے فیض و برکات حاصل کرنے لگے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ بھی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جو کوئی ان کا عقیدت مند، ان سے محبت کرنے والا جب ان کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، اپنے مانگنے والے کے جھولی کو بھر ہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بڑی نشانی ہوتی ہے، ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے۔ اور یقیناً یہ بھی بات سچ ہے کہ انسان جس نیت سے ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ یقیناً اپنے نیت تک پہنچ ہی جاتا ہے، اپنی مراد تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے ولی دل کی کیفیت، دل کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا ماننے والا جو میری بارگاہ میں آیا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا ارادہ لے کر آیا ہے۔ اللہ کے ولی اس کو بھی آسانی سے جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم استغفار کرنے کے بعد اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، اور یقیناً ہم جو بھی دعائیں ان سے مانگیں گے یقیناً اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ دعائیں قبول ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے ارادے صحیح ہونے چاہیے، ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے، اور ہماری دعا میں کوئی ہمارا ذاتی فائدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
اس دعا میں اخروی فائدہ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسی لیے کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم اگر دنیا کے لیے وہاں جاتے ہیں، ہم مال و دولت مانگیں گے تو یہ مال و دولت دنیا تک ہی ہے، مرنے کے بعد تو مال و دولت صحیح نہیں ساتھ نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد تو ہمارے اعمال جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو یہ دعا کریں کہ آپ ہمیں نیک بنا دیں، آپ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دیں۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مجھے نیک صالح بنا دے۔ اسی لیے جب بھی ہم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو ان سے خیر ہی طلب کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان ہرات سے سبزوار تشریف لے گئے، اور ان دنوں سبزوار کا حاکم شیخ محمد یادگار تھا، یعنی جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کا نام شیخ محمد یادگار تھا۔ اس کی ایک گندی فطرت یہ تھی کہ وہ خلفاء سے نفرت کرتا تھا، خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نفرت کرتا تھا۔ اور جو کوئی شخص ان خلفاء کا نام لیتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اگر وہ سن لیتا تھا تو فوراً اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اس کو سزا دیا کرتا تھا۔ یہ اس بادشاہ کی گندی فطرت تھی جس کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن وہ تھا تو وہاں کا بادشاہ، وہ زبردستی لوگوں پر حکومت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ اور شیخ محمد یادگار کا جو باغ تھا وہ شہر سے باہر تھا۔ اس حوض کے کنارے ایک بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر شیخ محمد یادگار عیش کیا کرتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان سبزوار پہنچے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے آپ اس باغ میں ٹھہر گئے، آپ اس باغ میں رک گئے، آپ نے وہاں آرام کیا۔ آپ حوض کے قریب گئے اور آپ نے غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز آپ نے ادا کی، اور آپ تلاوت کلام الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ذکر میں بھی مشغول ہو گئے۔ اسی دوران یہ اطلاع آئی کہ حاکم شہر کے جانب آ رہا ہے، کہ وہ جب بھی شہر آتا تھا، یعنی جب وہ باغ آتا تھا تو وہاں آ کر وہ عیش و عشرت ہی کرتا تھا، یعنی وہ عیاشی کی جگہ تھی بادشاہ کے لیے۔ اور جتنے بھی اس کے غلام تھے فوراً یہ خبر سن کر صاف صفائی میں لگ گئے اور حوض کے کنارے صاف کرنے لگے، اور اس کے لیے ریشمی بستر بچھانے لگے اور اس کو سجانے لگے، تاکہ جب بادشاہ آئے تو ذرہ برابر بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب آپ کے قریب ان کے خدام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں۔ خدام نے کوشش کی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کو حوض کے کنارے سے اٹھا دے، مگر جب ان لوگوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کا نورانی چہرہ دیکھا تو وہ لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت ہی باقی نہ رہی۔ وہاں سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کے قریب ہی فرش بچھا دی اور بادشاہ کے لیے تمام عیش و عشرت کے سامان مہیا کر دیے۔ اور کچھ دیر کے بعد شیخ محمد یادگار کی سواری آئی، خدام بادب کھڑے ہو گئے۔ خدام جانتے تھے کہ شیخ محمد یادگار نہایت ہی بدبخت آدمی ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی توہین کرتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ ایک خادم نے نہایت ہی ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت رضوان نے ارشاد فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو خادم نے کہا کہ حضور
آپ دوسری جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں بادشاہ بیٹھیں گے، یہاں بادشاہ کی سواری آئے گی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان نے ارشاد فرمایا کہ تم کوئی فکر نہ کرو اور اللہ رب العزت کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ سن کر خادم وہاں سے ہٹ گیا اور ایک درخت کی کنارے جا کر بیٹھ گیا تاکہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ دیکھے، اللہ کے نیک ولیوں کی کرامت دیکھے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ محمد یادگار آیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمۃ رضوان کو اپنی جگہ دیکھ کر غصے سے خدام کو ڈانٹنے لگا اور ان کو چیخنے لگا، چلانے لگا کہ تم نے اس فقیر کو